بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم آپ کو روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی عجیب و غریب کمالات بتائیں گے، جنہیں سن کر انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کا ایمان اس قدر پختہ ہو جائے گا کہ آپ اپنی زندگی میں درود ابراہیمی کو ضرور اپنی روٹین کا حصہ بنائیں گے۔ درود ابراہیمی تمام درود کا سردار درود پاک ہے۔ یہ تمام درودوں میں سب سے افضل ترین درود ہے، کیونکہ درود ابراہیمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکھایا ہوا درود پاک ہے، اور صحابہ کرام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درود پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اسی لحاظ سے درود ابراہیمی کا ایک خاص مقام ہے، گو کہ تمام درودوں کی بہت فضیلت اور برکت موجود ہے، لیکن درود ابراہیمی کی اپنی ایک الگ تاثیر ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایسی ہی کچھ کمالات بیان کریں گے جو درود ابراہیمی پڑھنے کے ہیں، کہ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے ایمان کو مزید مضبوط کریں گے، زندگیاں بدل جائیں گی۔ درود ابراہیمی سے بڑھ کر کوئی تیز عمل نہیں ہے۔ آپ بے شک اور بھی بہت سارے وظائف کرتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کا جو فیض ملتا ہے اس کی بات ہی الگ ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ درود ابراہیمی کے جو اعداد بنتے ہیں، جب ان کو مفرد کیا جائے تو 7 کا عدد نکلتا ہے۔ درود ابراہیمی میں چونکہ 133 حروف استعمال ہوئے ہیں، جب ان کو مفرد کیا جائے تو 7 کا عدد حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد اطہار کی تعداد بھی 7 ہے، 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں۔ بیت کا فیض خاص یہاں موجود ہے۔ 7 کے عدد میں بہت سارے راز اور اشارے ہیں کہ قرآن کریم کی منزلیں بھی 7 ہیں، اس میں وہ فیض بھی شامل ہو جاتا ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو انسان کے 7 اعضاء سے گناہوں کے اثرات مٹ جاتے ہیں۔ ان 7 اعضاء پر بھی درود ابراہیمی کا فیض پڑتا ہے۔ جب انسان درود ابراہیمی کی کثرت کرتا ہے تو بہت سے ایسے لوگوں کے اعمال میں برکت ہوئی اور ان کے اعمال نیک ہوتے چلے گئے اور وہ نیکی کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کا نفس اور جسمانی بیماریاں ان کے جسم سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح اگر آپ غور کریں تو سورہ فاتحہ جو کہ ام القرآن، ام الکتاب، ام الشفا ہے، اس میں بھی 7 آیات ہیں، تو باطن میں اس نسبت کا بھی فیضان شامل ہو جاتا ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اسی طرح نماز میں سب سے زیادہ کمال والی کیفیت سجدے کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ نقطہ بڑا غور طلب ہے، ذرا غور فرمائیں کہ اس کیفیت میں 7 اعضاء زمین پر لگتے ہیں آپ کے سجدے کے دوران۔ اسی طرح اگر آپ درود ابراہیمی میں محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر آپ درود ابراہیمی میں محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہوئے اس کی کیفیت اور خلوص کو برقرار رکھیں تو درود ابراہیمی کا فیض آپ کے ان 7 اعضاء میں انشاءاللہ منتقل ہو جاتا ہے اور آپ کو سجدے کے دوران بہت سارا فیض اور کمال ملتا ہے۔ اس طرح 7 اقسام کی جنتیں ہیں، اور جنت کے سردار حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ ان 2 مقدس ہستیوں کے نام میں 7 حروف ہیں، اور ان کا فیضان بھی درود ابراہیمی کی نسبت سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح عالم ملکوت اور فلک کے راز 7 درجوں پر ہیں، اس وجہ سے عالم ملکوت کا فیض و نسبت بھی آپ کو حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا درود ابراہیمی جلدی نسبت اور برکت پیدا کرتا ہے، اور برکتوں کو کھینچ لانے عمل میں سے بہترین عمل ہے درود ابراہیمی پڑھنا۔ سبحان اللہ،
جو لوگ بہت زیادہ وظائف کرتے ہیں انہیں چاہیے وہ اپنا خاص عمل صرف اور صرف درود ابراہیمی کو بنا لیں۔ اپنے مقصد کو مد نظر رکھ کر اس عمل کو شروع کریں اور چند دن کی استقامت سے ایسی برکتیں ملیں گی کہ دوسرے اعمال سے آپ بے نیاز ہو جائیں گے۔ جو لوگ درود ابراہیمی کی کثرت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے وہ ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں ایسا اطمینان ہوتا ہے کہ انہیں دنیا کی کوئی پریشانی پریشان نہیں کرتی۔ اس طرح ایک اور اہم بات غور طلب ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کا فیضان حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی کا ترجمہ پڑھیں اور اس پر غور کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر موجود ہے۔ اس نسبت کا خاص فیض بھی آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح درود ابراہیمی پڑھنے والوں کی دین اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ صالحین اور نیک جنات بھی درود ابراہیمی بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور وہ درود ابراہیمی کی کثرت کرنے والے لوگوں سے محبت بھی کرتے ہیں۔ لہذا جو لوگ درود ابراہیمی کو اپنا معمول بناتے ہیں انہیں ایسا فیض اور برکت حاصل ہوتی ہے جس کے بعد انہیں قلب سلیم حاصل ہوتا ہے اور وہ صبر و شکر کرنے والے بن جاتے ہیں۔ انعامات اور برکتیں ان کی طرف رواں ہوتی ہیں اور انہیں اولیاء اللہ کا فیض نصیب ہوتا ہے کیونکہ اس میں نسبت کا فیضان شامل ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کو اولیاء اور صالحین کی کثرت سے زیارت نصیب ہوتی ہے۔ جب کوئی درود ابراہیمی کی کثرت کرتا ہے تو اس کے مزاج میں یہ درود جذب ہو جاتا ہے۔ کیا ہی کمال کی بات ہے کہ جب کوئی درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے جسم و نفس اور پھر اس کی روح پر درود ابراہیمی کے مبارک راتیں ایسے مرتب ہوتی ہیں کہ اولیاء اللہ کی ارواح اس سے محبت کرنے لگتی ہیں۔ سبحان اللہ! چونکہ درود ابراہیمی فرشتوں کا وظیفہ ہے تو فرشتے بھی اس شخص کو گھیر لیتے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے نورانی حصار بنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی کمال کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ درود شریف آپ کے گرد نورانی حصار بناتا ہے۔ بعض لوگ نحوست کا شکار ہوتے ہیں لیکن عاملین انہیں جادو، تعویذات اور گنڈوں میں لگا دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ ان چیزوں سے نکل جائیں اور صرف درود ابراہیمی کو اپنا وظیفہ بنا لیں تو آپ کو کبھی بھی ان عاملین کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ درود ابراہیمی نفس، روح اور قلب سے نحوست اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور یقین کریں یہ صرف درود ابراہیمی کی کثرت آپ کے اندر سے تمام نحوست کو ختم کر دیتی ہے۔ آخر میں ایک بہت ہی دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ جس نے بھی اپنی زندگی میں درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو پہلے دن سے ہی برکت، نورانیت اور رحمت اس کی زندگی میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پکی اور یقین دہانی شدہ بات ہے کہ جس نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا تو پہلے دن سے ہی اسے یہ تمام برکتیں اور رحمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے درود ابراہیمی کا عامل بنائے اور کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں یہ کہ سکون کے لیے طبیب کو کیا تلاش کرنا، آؤ درود پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ محبت سے پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔